ناظرین کی خدمت میں اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج 2 اکتوبر اور پیر کا دن ہے۔ آج کے دن کی سویڈن کی اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ سب سے پہلی خبر جو پوری دنیا میں سویڈن کے حوالے سے جو ہے وہ آج ذرائع ابلاغ کا موضوع بنی رہی، وہ یہ کہ فزیالوجی اینڈ میڈیسن کے نوبل انعام کا آج سویڈن کے کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں اعلان کیا گیا ہے، اور یہ 2 سائنسدانوں کو دیا گیا ہے۔ ایک خاتون ہے جن کا تعلق ہنگری سے ہے اور دوسرے امریکہ سے ہیں، اور دونوں امریکہ کی پینسلوانیا یونیورسٹی میں جو انہوں نے تحقیق کی، جس میں وہ mRNA کی مدد سے جو کووڈ کی ویکسین انہوں نے تیار کی، جس سے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچیں۔ تو کووڈ کی ویکسین کی اس تحقیق کے سلسلے میں ان کو اس سال کا نوبل انعام جو ہے وہ فزیالوجی اینڈ میڈیسن کا دینے کا اعلان ہوا ہے، اور یہ 10 دسمبر کو اسٹاک ہوم میں سویڈن کے بادشاہ جو ہے وہ انہیں یہ فزیالوجی اینڈ میڈیسن کا نوبل انعام دیں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سویڈن کے جو موجودہ حالات ہیں، اس کی وجہ سے سویڈش عوام کی جو اکثریت ہے، تقریباً 57% لوگ 57% لوگ جو ہیں ان کا حکومت سے اعتماد اٹھ گیا، اور اس کی بڑی وجہ یہاں پہ جرائم اور یہ جو دھماکے اور یہ جو فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے حکومت پہ ان کا اعتماد نہیں ہے، اور تقریباً 70% لوگ جو ہیں 70% وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ان چیزوں پہ قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اور آج پیر کے روز بھی سویڈن کے دارالحکومت کے 2 علاقوں میں ہدینگے اور ہیسلبی میں دھماکے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں، لیکن اس میں جو مکان ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں میں ظاہر خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ سویڈن میں جو انفلیشن اور افراط زر کے بڑھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ان پہ کافی دباؤ ہے ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں پہ بعض ادارے ہیں جو پرائیویٹلی بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جن میں استاد مشن ہے جو لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے اور باقی ضروریات مہیا کرتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس جو لوگ کھانے پینے کی چیزوں کی امداد لینے کے لیے آتے ہیں، ان کی تعداد میں 50% اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور جو موجودہ معاشی مشکل صورتحال ہے اس کا یہ جو ہے وہ عکاسی کر رہی ہے۔ اور سویڈن کی فٹ بال کی ٹیم کے جو کوچ ہیں انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح سے اگلے سال جو سویڈن کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے جائے گی ان کو نئے کوچ کی تلاش ہوگی۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ جو بچے اسکول میں کمپیوٹر اور دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کا جو دورانیہ اس کو کم کیا جائے۔ تو یہ تھی آج 2 اکتوبر 2023 پیر کے روز کی سویڈن کی خاص خبریں جو آپ نے ملاحظہ کی۔ اس حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔